اب یہاں پر دو قسم کے افراد موجود ہیں۔ بعضوں نے چونکہ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، چونکہ ولیعہد ان نے متعین کیا تھا، تو انہوں نے یزید کے حق میں اور یزید کی حمایت میں حضرت حسین بن علی کی مخالفت کی ہے، اور ایسا طبقہ آج موجود ہے۔ وہ کہتا ہے یزید برحق ہے اور حسین بن علی برحق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کو حضرت امیر معاویہ نے خود نامزد کیا، حضرت حسین کو علی نامزد نہیں کیا۔ اور پھر یہ یزید امیر معاویہ کے بیٹے ہیں، امیر معاویہ صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور امیر المومنین غلط فیصلے تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کے بالکل الٹ بات چلا دی ہے، انہوں نے کہا نہیں، چونکہ حسین بن علی پیغمبر کے نواسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اس کے مقابلے میں یزید کی اہمیت نہیں ہے، یزید صحابی نہیں ہے، پیغمبر کا نواسہ نہیں ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو نامزد کر کے جرم کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے حضرت حسین کے تقوی کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ پر الزام لگایا ہے، اور بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے انتخاب کی وجہ سے حضرت حسین پہ الزام لگایا ہے۔ ہم ان دونوں طبقات سے بالکل الگ ہیں، اور ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر دونوں کی شخصیتوں میں دیکھیں تو جو مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ یزید کا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جبکہ یزید تابعی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی اسے کہتے ہیں حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت ملی ہو، اور تابعی اسے نہیں کہتے حالت ایمان میں صحابی کی صحبت ملی ہو، بلکہ شرط یہ ہے حالت ایمان میں صحابی کی صحبت بھی ہو اور پھر اتباع صحابی بھی ہو۔ صحابی میں لفظ صحبت ہے اور تابعی میں لفظ اتباع ہے، وہاں صحبت کافی ہے اگرچہ اعمال ٹھیک نہ ہوں۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ صحابی کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے اور بد اعمالیاں سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہاں اچھے عمل کا ہونا شرط نہیں ہے، اور تابعی بننے کے لیے ایمان بھی اور اس کے بعد اتباع یعنی اچھے اعمال ہونا بھی شرط ہے۔ یزید کے چونکہ اعمال اور کرتوت اتنے گندے تھے کہ اس کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت حسین بن علی صحابی بھی ہیں، پیغمبر کے نواسے بھی ہیں، حضرت علی کے لخت جگر ہیں، اور عادل اور متقی بھی ہیں۔ جو ان کا مقام ہے وہ یزید کا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ یزید پیغمبر کا نواسہ بھی نہیں، یزید صحابی بھی نہیں، یزید عادل اور متقی بھی نہیں۔ ہم یزید اور ان کا تقابل کریں گے تو جو مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ مقام یزید کا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اس بنیاد پہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا یہ بھی مناسب نہیں سمجھتے، وہ ان کا اپنا ایک مقام ہے، تو گویا ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس میں دوسری بات سمجھیں کہ یزید کو ہم صالح اور متقی نہیں کہتے بلکہ فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ فاسق کہنا الگ بات ہے، کافر کہنا الگ بات ہے۔ یہاں جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یزید فاسق ہے کافر نہیں، تو ایک اگلا مسئلہ خود بخود آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس وقت امت میں بعض لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، کوئی یزید پہ لعنت بھیجتا ہے، کوئی لعنت کی مخالفت کرتا ہے، کوئی جھگڑے ہوتے ہیں اور بلا وجہ ایک دنگا فساد مچتا ہے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ اگر کسی شخص کا کافر پہ مرنا یقینی ہو، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کوئی شخص کافر ہو اور کفر پہ مرے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جس کا کفر پہ مرنا یقینی نہ ہو تو ایسے شخص پہ لعنت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یزید کا فاسق ہونا مسلم ہے اور کافر ہونا اس کا یہ قطعاً یقینی بھی نہیں، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے اس کے اندر کیفیت کی بنیاد پہ ہم کفر کا فتویٰ اس پہ لگائیں۔ تو جب یہ فسق پہ مرا ہے، فسق پہ مرنے پر لعنت نہیں کی جاتی، کفر پر مرا ہو تو لعنت کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر لعنت ہرگز نہ بھیجیں، فاسق ہے لعنت نہ بھیجیں، اللہ چاہے اپنے کرم سے معاف فرما دے اور چاہے تو اس کے کرتوتوں کی سزا ان کو دے دے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے بعض اسلاف میں سے بھی ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جنہوں نے یزید کے لیے لعین کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اس پر مصر نہیں ہے اور لعنت کی بات نہیں کرتے۔ جگہ جگہ چوک چوراہے اور جلسوں پہ لعنت کیا کہ لعنت کا بازار گرم نہیں کرتے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اعتدال کا موقف اختیار کریں۔ یزید کا فاسق ہونا مسلم ہے، لہذا ہم اس کو فاسق مانتے ہیں، اور کافر ہونا یقینی نہیں ہے، کفر پہ موت اس کی یقینی نہیں ہے، لہذا لعنت بھی نہیں بھیجتے۔ درمیانہ راستہ میں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں، بہت سے لوگ یزید کے حق میں ہیں، وہ ایک حدیث مبارک کو پیش کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کرے گا اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، مغفور اللہم، ان کی معافی ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے جو یزید کے حامی ہے کہ جب یزید قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوا ہے، اس کی معافی کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرما دی ہے، تو آپ ان کو فاسق اور فاجر کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کسی بھی عمل صالح پر جب معافی کا وعدہ ہوتا ہے کہ جو شخص یہ نیک کام کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ نہیں کہ اس کے آئندہ جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف کریں گے۔ ہاں البتہ بعض اعمال پر اگر اللہ کے نبی اور بعض شخصیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص موقع کی مناسبت سے اعلان فرما دیں کہ ان کے بعد والے گناہ بھی معاف ہوں گے یا بعد والے معاملات اور مواخذہ بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل الگ بات ہے۔ جس طرح بدرین صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بعد میں بھی جو کچھ کریں گے اس پر بھی ان کا مواخذہ نہیں، وہ چونکہ تصریح آ گئی ہے لہذا اس پر ہم کو بات نہیں کر سکتے۔ ہاں عام اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی نیک عمل کی وجہ سے معافی کا وعدہ ہو تو گزشتہ گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے، آئندہ گناہوں کے معاف ہونے کا اس میں اعلان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اب یہ بات یہاں بھی سمجھے، قسطنطنیہ کے جہاد میں جو شریک ہوگا اس کے گناہ معاف ہیں۔ کیا مطلب؟ جو گزشتہ گناہ تھے وہ معاف ہیں، اور جو بعد والے گناہ ہیں اس کی معافی کا تذکرہ ہرگز اس قسطنطنیہ والی حدیث میں موجود نہیں، لہذا اس کو بنیاد پر آئندہ گناہوں سے بھی اس کو پاک قرار دینا یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اس لیے جن گناہوں کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت کے اکابر، اسلاف، مشائخ یزید کو فاسق کہتے ہیں، وہ اس قسطنطنیہ کے جہاد سے پہلے کے گناہ نہیں بلکہ بعد کے گناہ ہیں۔ حضرت حسین بن علی کا قتل رضی اللہ عنہ بعد کا ہے، اہل بیت کا قتل یہ بعد کا ہے، یزید کا فسق و فجور یہ بعد کا ہے۔ اس لیے بعد والے گناہوں کو دیکھ کر ہم فاسق کہتے ہیں، اس سے پہلے والے گناہوں کو دیکھ کر فاسق نہیں کہتے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد کی توفیق دے اور اہل سنت والجماعت کے اعتدال والے مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔